اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ حروف مدہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 3 ہیں۔ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ پریکٹس کیسے کریں گے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ حروف مدہ 3 ہیں، لیکن یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون کون سے ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال کیسے کریں گے پڑھنے کے بعد۔ تو آپ میرے یہ قرآن کریم کا پہلا لیسن ہے۔ آپ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ قرآن کریم بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، تجوید جو ہے انشاءاللہ 100% آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ حروف مدہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا اور ہم غلطی کون سی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہم الف جو ہے، جو زبر زیر پہ سے خالی ہو، اس کو ہم حرف مدہ کہتے ہیں اگر الف ایسا ہو۔ میں نے یہاں پہ پوائنٹر رکھا ہے، تو یہ شروع میں جو آ رہا ہے یہ الف تو ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے، یہ حروف مدہ نہیں کہلائے گا۔ یہ ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف بھی کہیں گے حمزہ بھی کہیں گے، لیکن ایسا الف نہیں کہیں گے جو مدہ ہو۔ اس کے بعد ہے یا کے اوپر شد ہے اور یا کے اوپر زبر ہے۔ ہمارے شد سے کوئی غرض نہیں فی الحال، ہم دیکھیں گے زبر کو، کیا یہ زبر ہے؟ اگر زبر ہے تو اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہاں، اس کے بعد الف آ رہا ہے، اور یہ الف ایسا ہے جو تمام چیزوں سے خالی ہے، یعنی زبر زیر پیش سے خالی ہے۔ تو اس صورت میں ہم اس یا کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے۔ زبر کے بعد زبر کسی بھی حرف پہ آ سکتی ہے، الف پہ، جیم پہ، با، دال، تا، الف سے لے کر یا تک کسی بھی حرف پہ، کسی بھی لیٹر کے اوپر زبر آ سکتی ہے، لیکن زبر کے بعد اگر اس طرح کا الف آ جائے جو ہم نے یا کا میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس یا کو، اس کوئی بھی حرف ہو، ہم اس کو کھینچ دیں گے۔ ہم نے یا کا، اگر یہ الف نہ ہوتا تو یا کا ہوتا، یا کا، تو یہ ہم یا کا۔ تو قرآن کریم کے اندر جو ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جہاں حرف کو کھینچنا چاہیے وہاں نہیں کھینچتے، اور جہاں نہیں کھینچنا چاہیے وہاں کھینچ دیتے ہیں، تو ہم اس غلطی سے بچ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ الف ہے، الف کے نیچے ہم نے زیر لکھی، ٹھیک ہے، زیر کے بعد جو ہے ہم نے یا ڈال دی، ٹھیک ہے، اور یا کے اوپر ہم نے زبر ڈال دی، اور پھر ہم نے اس کے بعد الف ڈال دیا۔ اب یہ الف جو ہے نا، یہ الف جو پھر میں ڈال رہا ہوں، یہ الف اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا صورت آ جائے، اس طرح کا کوئی حرف آ جائے، اس طرح بھی کوئی اور بھی حرف ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی حرف یا ہو جائے گا، اگر الف نہ ہو تو یا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف جب آ جائے گا تو ہم اس حرف کو کھینچ دیں گے، ہم اس حرف کو لمبا کریں گے۔ تو یہ ہوگی اس طرح کی مثال۔ اب یہ بھی ہم اسی اور طرح بھی لے سکتے ہیں، جیسے میم ہے، میم کے بعد زبر آ جائے تو امام بن جائے گا، ٹھیک ہے، امام، اور امام جو لکھا جاتا ہے وہ آگے ایک اور میم امام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو کھینچنا ہوتا ہے وہ حروف مدہ کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر حروف مدہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کبھی نہیں کھینچیں گے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں، ایک اور حرف کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو بات کی تھی وہ کی تھی الف مدہ کے بارے میں، کہ الف مدہ کیا ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں، نمبر 2 پہ ہم اس طرف آتے ہیں
الف واو اور یا. دوسرے نمبر پہ ہے واو. دیکھیں واو کو دیکھ لیں. ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر اگر پیش آ جائے اور بعد میں واو ساکن آ جائے تو ہم حرف کو کھینچتے ہیں. یہ دیکھیں یہ واو ساکن ہے, میں نے پوائنٹر کے ساتھ بالکل واضح کر دیا, آپ اس کو بالکل دیکھ سکتے ہیں. یہ واو ساکن ہے, اس کے اوپر یہ سکون ہے, یہ واو ساکن ہے اور یہ ضاد ہے, ضاد کے اوپر پیش ہے. تو زو بھی ضاد پیشوا زو, ضاد واپش زو, اس طرح دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹس ہے, اس کو دیکھیں کہ اس طرح کی واو کہاں پہ آ رہی ہے اور اس واو سے پہلے پیش کس حرف پہ آ رہی ہے. پیش آ رہی ہے تو ہم اس حرف کو کھینچ دیں گے, غیر المغضوب. اور ہم نے کھینچنا تب ہے جب واو ساکن سے پہلے پیش آئے. اگر پیش کے بعد واو ساکن نہیں ہے تو ہم کبھی بھی حرف کو نہیں کھینچیں گے. تو غیر المغضوب علیہم, ضاد پیشوا دو پڑھیں گے. میں آپ کو اس میں بھی دکھا دیتے ہیں. زوبی یہ ضاد ہے, ضاد کے اوپر ہم نے پیش ڈال دی, ضاد پیش دو ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر ہم واو ڈال دیتے ہیں, واو ساکنہ آ جائے تو ضاد پیشوا دو ہو جائے گا, تو ہم اس کو کھینچیں گے. تو اس واو کو ہم واو مدہ کہتے ہیں. واو ساکن ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے اگر واو سے پہلے پیش ہو, اور پیش کسی بھی حرف پہ آ سکتی ہے. عین پیشوا ہو, ضاد پیشوا دو, تو ہم ان حرفوں کو کھینچتے ہیں. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ہم آگے چلتے ہیں, ایک حرف ہمارا باقی ہے. تو پھر ہم اس حرف کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ ہم اور حروف کے بارے میں بات کریں گے, پھر ان کی پریکٹس کریں گے. ہر حرف کو پڑھیں گے اور پھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے, اس کا مخرج پڑھیں گے, مخرج کے بعد ہم اس کی پریکٹس کریں گے. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آگے ہے ولا الضالین, اور بھی مثالیں ہیں. ضاد لام زیر یا لی, یہ لام کے نیچے زیر ہے. ہم نے کہا تھا کہ زیر کے بعد اگر یا ساکن آ جائے تو ہم حرف کو لمبا کریں گے, ہم حرف کو کھینچیں گے. آپ اگر واضح نظر نہیں آ رہا, میں اور اس کو بڑا کر دیتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیں کہ لام زیر یا لی, لام زیر یا لی. اب یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے, لام کے نیچے زیر ہے. تو ہم اس حرف کو کھینچیں گے, اور نہیں کھینچیں گے تو ہماری تجوید جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, معنی چینج ہو جائے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. معنی چینج ہوگا تو قرآن سے نہیں ہوگا. تو اسی طرح کا اور لفظ ہے الرحیم, عالمین, یہ میم زیریہ می ہے. بہت ساری مثالیں ہمیں سورہ فاتحہ میں مل جائیں گی. سورہ فاتحہ کو ہم پہلے تمام حروف کے ساتھ ٹھیک کریں گے, جتنے بھی حروف اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں تمام حروف کی ہم تجوید پڑھیں گے. اسی سورہ فاتحہ کو ٹھیک کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. مطلب حاضر یا ہی, الرحیم, حاضر یا ہی, یا جو ہے یہ ساکنہ ہے, یہ یا جو ہے ساکن ہوگی تو مدہ ہوگی. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. یہ میم زیریہ می ہے. الرحمن الرحیم جو ہے, رحیم جی کی جو ہا ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے, اور زیر کے بعد جو ہے وہ یا ساکن آ رہی ہے, تو یہ یا جو ہے یہ مدہ ہوگی. میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ لکھ کے بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہا ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یا آ گئی, اور یہ یا مدہ ہے. حاضر یا ہی, آگے ہم میم ڈال دیتے ہیں, میم آگے. تو رحیم, شروع میں ہم را ڈال دیتے تو پورا حرف بن جائے گا رحیم. الرحمن الرحیم. تو یہ 3 حرف جو ہے ان کی پریکٹس جو ہے وہ میں نے آپ کو کروا دی ہے, اور ان کی پریکٹس جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اب آپ نے ان کو دیکھنا ہے, اور ایسے حرف جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر آپ نے تلاش کرنے ہیں کہ ایسا حرف ہو جس کے اوپر زبر ہو اور اس کے بعد الف آ رہا ہو, اور الف جو ہے وہ زبر زیر پیش سے خالی ہو, مدہ ہو,
تو وہ الف مدہ کہلائے گا اور ہم حرف کو کھینچ دیں گے. اسی طرح اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو اور اس کے بعد واو ساکن آ جائے تو ہم حرف کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے. اگر کسی بھی حرف کے اوپر کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد یا ساکن آ جائے تو ہم حرف کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے. تو آج کا ہمارا جو سبق تھا، آج کا جو ہمارا لیسن تھا، اتنا ہی تھا. آپ اس کو پریکٹس کریں. سورہ فاتحہ کھولیں اور اس کے اوپر دیکھیں. جن کو قرآن کریم پڑھنا ہے اور قرآن کریم کو ٹھیک کرنا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پورے کورس کو دیکھیں. اگر کوئی چیز سمجھنا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور ہیلپ کروں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.